الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الکریم والفرقان الحکیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رأیت ربی عز وجل فی احسن صورہ فوضع کفہ بین کتفی فوجدت بردہا بین صدی فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الرؤوف الرحیم المکین الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود و سلام پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا مکین قلوب المومنین یا راحت العاشقین یا سراج السالکین ما امدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی ہزار بار بشویم دہن سے مشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہر کٹ کونڈیک ہاں ٹھک تھیں دے متا مل پوے کہیں میل دے وچ سلام ہے اس گھرانے کو عقیدتوں کا خراج ہے اس عظیم آستانے کو پورے پاکستان میں جدھر بھی جائیں پیر بارو کریم کا یہ فیضان ہے کہ جو بھی اس آستانے سے وابستہ مرید ہوگا سر پہ محمد عربی کی دستار ہوگی چہرے پہ نبی کی سنت ہوگی زبان پہ محمد عربی کا درود ہوگا اب یقیناً ہم جب راستے میں آ رہے تھے تو دور و دراز سے کافی لوگ مختلف گاڑیوں میں آ رہے تھے یہ بھی المیہ ہے کہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں کوئی ابھی سے بستروں پہ پڑے تھے نیند کر رہے تھے کوئی باہر چکر لگا رہے تھے کوئی ادھر ادھر تماشا دیکھ رہے تھے اور کچھ جو محفل میں بیٹھے تھے کچھ بول رہے تھے کچھ چپ بیٹھے تھے میں حیران تھا میرے برادر مکرم جناب پیر بشیر احمد نقشبندی باروی صاحب بڑے خوبصورت انداز کے اندر اپنی حاضری لگوا رہے تھے اور آپ کو جگا رہے تھے زینت مسند صدارت رونق بزم عاشقاں صاحبزادہ والا شان پیر عاشق حسین باروی صاحب آپ بھی سٹیج کی زینت بنے خواجہ خواجگان خواجہ محمد حسن صاحب کوئی میاں والی سے آیا ہے کوئی ڈیرہ اسمیل خان سے آیا ہے
کوئی نواں کوٹ سے آیا ہے، کوئی دور دراز سے آیا ہے، اتنی سفر کر کے آئے ہو، خالی کیوں جاتے ہو؟ آؤ آج دامن پھیلاؤ، آج فقیر کے در پہ بیٹھ کے، وہ جو فقیروں کا شہنشاہ ہے، وہ جو میرا کملی والا مصطفیٰ ہے، جہاں پہ مانگنے سے پہلے سب کچھ مل جاتا ہے، کیوں نہیں آج آنکھوں کو وضو کراتے؟ کیوں نہیں آج اپنے دامن کو پھیلاتے اور ٹوٹے دل کے ساتھ دہائی دیتے ہیں کہ ہر کٹ کوڈے کھاں ٹھک تھی دے متا مل پوے کہیں میل دے وچ او نہیں ملدا اوندا ذکر تہے دل رج پوندے این کھیل دے وچ۔ 15 سال تک قبلہ ماں کے قدموں میں بیٹھا رہا، دباتا رہا، جتوال تھا، اونٹوں کو چرانے والا تھا، نام اویس ابن عامر تھا، پیغام بھیجا لجپال آپ کی چوکھٹ پہ آنا ہے، دل چاہتا ہے آپ کے ودہا کے مکھڑے کی زیارت کروں، دل تو چاہتا ہے آپ کی زلفوں کو چوموں، دل تو چاہتا ہے آپ کی نالین سے چمٹ جاؤں، لیکن لجپال کیا کروں؟ ادھر آپ کا دیدار ہے، ادھر بوڑھی ماں ہے، آپ حکم فرمائیں، آپ کے چہرے کے لیے آؤں یا ماں کے قدموں میں بیٹھوں؟ مکی دور تھا میرے مصطفیٰ کریم کا، وہاں سے پیغام آیا اویس ہمارا دیدار بعد میں کرنا، پہلے بوڑھی ماں کی خدمت کرتے رہے۔ اب دن گزرتے گئے، 15 سال بیتے، یہ کہنا آسان ہے، آپ کی زبان سے ابھی بھی سبحان اللہ نہیں نکلی، عجیب تماشا۔ وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں آپ سے، صاحبزادہ صاحب نے بڑی محبت سے کہا کہ یہ درمیان والا گیپ ختم کریں، کم از کم 50 بندے پیچھے سے اٹھ کے یہ درمیان میں آئے اور اس بزم نور میں ایسے بیٹھیں جیسے بیٹھنے کا حق ہے، سستی نہ دکھائیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، آپ نے اپنی عبادت کرنی، اپنے ضمیر کو زندہ کریں، پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھیں، ادب کے ساتھ بیٹھیں۔ 15 سال بیتے، ابن عساکر ابن جوزی نے لکھا 15 سال بیتے، اور ان 15 سالوں کے بعد قبلہ بیٹھا تھا، ماں کے قدموں کو دبا رہا تھا، آنکھ سے آنسو نکلا، داڑھی پہ آیا، داڑھی تر ہوئی، ماں کے قدموں پہ گرا، ماں کو آج احساس ہوا کہ میرے پاؤں دبانے والا میرا اپنا بیٹا آج رو رہا ہے۔ اس نے آنکھ دیکھنے کے قابل نہیں تھی، آنکھ میں دید نہیں تھی، بس یوں ہاتھ اٹھایا، بیٹے کے چہرے سے لگایا، تڑپ جاؤ گے پیر بارو کریم کے آستانے پہ آنے والو، یوں جو ہاتھ اٹھایا اس کی آنکھوں سے لگایا، ٹھنڈک کا احساس ہوا، رو کے ماں نے کہا اویس تجھے کیا ہوا؟ تجھے کس نے رلایا ہے؟ کیوں رو رہا ہے؟ تیرے بدن پہ گوشت کا ذرہ بھی باقی نہیں رہا۔ بس روتے ہوئے اس نے کہا اماں اس محمد عربی کی آس ہے، ادھر تیری خدمت کا خیال ہے، ادھر جاتا ہوں تو تو محروم رہتی ہے، وہاں سے اجازت نہیں ملتی، وہاں سے پیغام یہ ملا ہمارے دیدار کے لیے بعد میں آنا، پہلے ماں کی اجازت لے کر آنا۔ ماں بھی تو ماں تھی، اس نے کہا اگر تو چلا گیا تو یہ بتا تو صحیح میری خدمت کون کرے گا؟ مجھے کھانا کون کھلائے گا؟ مجھے وضو کون کرائے گا؟ بس روتے روتے کہا اماں تیری مرضی، تیرا دل چاہے تو مجھے اجازت دے۔ ارے فقیرو تڑپ جاؤ گے۔ پھر روتے روتے ماں نے کہا بیٹا اگر جانا بھی ہے تو پھر 8 پہر کی مہلت دے رہی ہوں، جانا پھر واپس آنا، سونا نظر آ جائے تو تک لینا، وہ نہ ملیں انتظار نہ کرنا، نہ سوال کی اجازت، نہ جواب کی اجازت، نہ رات کے ٹھہرنے کی اجازت۔ کہاں پہ یمن، کہاں پہ مکہ، وہ دوڑا اور آج اونٹوں کو رسے کاٹے، مکراز اٹھائی۔ آج عجیب داستان تھی، عجیب قصہ تھا، آج اونٹ بھی رو رہے تھے، یہ نبی کا عاشق بھی رو رہا تھا، روتے روتے جو ہوا چل رہی تھی۔ جملے 4 ہیں پورے مجمع میں، ہزاروں کا مجمع ہے، کوئی تو بیٹھا ہوگا آج درد دل رکھنے والا، آج غیرت والا، آج فقیر کے در کا اسیر، آج کوئی تو ان جملوں کی قیمت لگائے گا۔ روتے روتے ہوا کو سندیسہ دے کر کہا کہ میں جد دا حال سناویں چاہ جنہ گزری سیدے دیس کنو۔
اپنے ایمان سے بتائیے گا نعرے کا جواب اسی طرح بنتا تھا جس طرح آپ نے دیا ہے؟ ایک بار نوجوان پھر نعرہ لگوائیں یار، ایک بار پھر نعرہ لگوائے کو پورے مجمع میں۔ ہم تو سینہ تان کے آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ قبلہ صاحبزادہ صاحب ہم یونیورسٹیوں کالجز میں سینہ تان کے آج کے اس دور کے اندر جب عرس کے نام کے اوپر کنجریوں کے ڈانس کروائے جاتے ہیں، جب کتوں کی لڑائی کرائی جا رہی ہو، جب عرس کے نام کے اوپر نبی کی شریعت کو پامال کیا جا رہا ہو، سلام کرو اس آستانے کو۔ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تم کہ یہ وہ آستانہ ہے جس کا ہر ایک فرد وہ ہے جس کا تن بھی محمد کا غلام ہے، جس کا من بھی محمد کا غلام ہے۔ ہم تو لٹ چکے ہیں، لٹ چکے۔ نبی کے منبر پہ بیٹھ کے مولوی تقریر کرتے ہوئے یہاں پہ ہاتھ رکھ کے کان پہ وہ کہتا ہے کہ مولوی تیرا قرآن اتنا مزہ نہیں دیتا جتنا ہمارے پیر کی بانسری مزہ دیتی۔ کہاں قرآن، کہاں تیرے پیر کی بانسری؟ ہم نے فرق کرنا چھوڑ دیا، وزن کرنا چھوڑ دیا، کانوں کے چسکے نے برباد کر کے رکھ دیا۔ ایسی گھنونی سازش ہو رہی ہے ہمارے خلاف، لوگ سوشل میڈیا کے اوپر کفر اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ آؤ فخر سے بتاؤ، جو آج بھی یہ کہے کہ کیا ملتا ہے درباروں سے، ان پیروں سے، ان فقیروں سے، لے کر آؤ اپنے آستانے پہ، بڑے فخر سے سینہ تان کے کہو کہ میں اس فقیر کے در کا اسیر اور فقیر ہوں۔ خدا کی عزت کی قسم، جہاں پہ آؤ جہاں پہ روحانی خوراک بھی ملتی ہے، جہاں پہ جسمانی خوراک۔ آپ لینے والے بنو تو صحیح، پھر دیکھو ملتا کیا۔ جملے چار ہیں، آپ کی چپ بہت زیادہ ہے۔ آخری بندے تک جہاں تک آواز جا رہی ہے قیمت لگائیے گا۔ سریکی زبان کے اندر روتے ہوئے ہوا تھی، فاصلہ زیادہ تھا، دل ڈب ڈب کر رہا تھا، پتہ نہیں پہنچتا بھی ہوں کہ نہیں پہنچتا، پتہ نہیں زندگی موت درمیان میں نہ آ جائے، بس ہوا چل رہی تھی۔ زبان عشق میں پیغام دیا اور روتے ہوئے کہا کہ میں جت دا حال سناویں چا، جدہ گزری سائیں دے دیس کنوں، آکی ہر کوئی نفرت نال دے دے، منہ پھیر میں دن میرے ویس کنوں، ایک بڑھڑی ماں دوجھا جنگل نبھا، تھک جیڑا گئے پردیس کنوں، تو وچ مدینے خوش پیا وستے، نی میں پوچھ دا حال اویس کنوں۔ ایہا ریت سکی ہے کہیں کنوں، ایہا ریت سکی ہے کہیں کنوں، ڈھولا لوگ چپ بانے، میں وہ کنوں روتا رہا۔ اور ابن جوزی نے یہاں پہ تو قلم توڑ کے رکھ دیا، سٹیج والوں سے میں داد لوں گا، میں اس گھرانے کے در کا نوکر، آخری بندے تک جس کا دل چاہے میرا ساتھ دے۔ ابن جوزی نے کہا ایک وقت ایسا آیا جب اونٹ تھک گئے، جب اونٹوں کی زبان باہر نکل آئی، اس کے عشق نے جوش مارا، یہ اونٹوں سے نیچے اترا، اس نے دوڑ لگائی۔ کسی نے کاندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا اویس کدھر جاتے ہو؟ روتے ہوئے کہا کہ یار کے عشق نے امتحان لیا ہے، کہیں پیار کی محبت میں ناکام نہ ہو جاؤں، میں بتانا چاہتا ہوں میرے تن کے پرزے پرزے کیے جائیں، ہر ٹکڑے سے محمد محمد کی صدا۔ اور پھر مدینہ تھا۔ قبلہ صاحبزادہ صاحب ابھی 2 دن پہلے تشریف لائے ہیں۔ ہر عاشق جاتا ہے، محبت کے اپنے انداز ہوتے ہیں، پیار کے اپنے رنگ ہوتے ہیں، لیکن وہ جو اتنے سال سے رو رہا تھا، وہ جو فراق یار میں تڑپ رہا تھا، آج جب مدینے کے اندر انٹر ہوا
پھر سارے بندھن ٹوٹ گئے، خود بھی رو رہا تھا، آج اونٹ بھی رو رہے تھے۔ آج صحابہ گھروں کو چھوڑ کر باہر آئے، کہنے لگے، دیکھنے لگے، رنگ تو کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، زبانوں پہ آہو فغاں ہے۔ ارے آنے والے بتا تو صحیح تیرا نام کیا ہے، بتا تو صحیح کہاں سے آیا ہے، کیوں اتنا روتا ہے، کس کی خاطر آیا ہے؟ اپنی ذات کی نفی کر کے کہا، میرا نہ پوچھو، میرے بارے میں کچھ نہ پوچھو، بس مجھے ایک بات بتاؤ، میرا سونا محمد کہاں ہے؟ ایک بات بتاؤ، میرا محمد عربی کہاں ہے؟ وہ کائنات کا راج دلارا کہاں ہے؟ لوگوں نے حضور کا آستانہ بتایا، وہ جو دوڑا دوڑا آیا، حضور کے در نور پہ پہنچا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے باندی نکلی، اس نے دیکھا کپڑے پھٹے پرانے، بالوں میں گرد و غبار، اور میرا فرید بولا، اس نے کہا، منہ دھوڑ مٹی سر پائم، سارا ننگ نموز ونیائم، کوئی پچھن نہ ویڑے آئم، ہتھو الٹا عالم کھلدا، کوئی محرم راز، ہتھو الٹا عالم کھلدا، کوئی محرم راز نہیں ملدا۔ باندی نے تکا، تک کے کہا، او آنے والے بول، کون ہے تو، کہاں سے آیا ہے، کس کی خاطر آیا ہے؟ کہا، نام میرا اویس ابن عامر ہے، یمن کا رہنے والا ہوں، یار کی دید کے لیے آیا ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، ماں نے 8 پہر دیے ہیں اور رات ٹھہرنے کی بھی اجازت نہیں، بتاؤ میرا محمد کہاں ہے؟ آمدنی چما پیر تیرے، لب کھولوے سنجدہ تو آسیں، میرے دل دی ماندی کوٹھڑی دے، در کھولوے سنجدہ تو آسیں، جو گزری نال میں اجڑی دے، ڈک بھولوے سنجدہ تو آسیں، ناشاد میں کملی بھولی کو لگ مولوے سنجدہ۔ اب یار کا در تھا، اویس کا سر تھا، نہیں سمجھے آپ؟ ادھر یار کا در تھا، ادھر اویس کا سر تھا۔ وہ پھر دروازے کے انگ انگ کو چومے، وہ ٹاٹ کے پردے کو چومے، ہاتھ لگاتا جائے، کبھی سینے پہ ملے، کبھی آنکھوں پہ ملے۔ باندی نے کہا، تیرا عشق بتاتا ہے تو کسی اور منزل کا راہی ہے۔ اس نے کہا، باقی سوال جواب بعد میں، بس مجھے ایک بات بتا، میرا محمد کہاں ہے؟ اس نے کہا، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، حضور تو 12 دن ہو گئے، 12 دن حضور سفر پہ، پتہ نہیں کب آئیں گے۔ بس آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، جنہ دکھائیں چ میرا دل بر راضی۔ کہا، مولا امتحان لیا، بلایا بھی یار کے در پہ، اور پھر امتحان بھی ذرا چوکھا اوکھا، جنہ دکھائیں چ میرا دل بر راضی، سکھ انا تھی وارے، وہ دکھ قبول محمد بخشا شالا راضی رہن پیارے۔ مالک بلایا بھی، پھر یار کو کہیں اور بھجوا دیا۔ ابھی کھڑے تھے، یہ رو رہے تھے، باندی نے کہا، ٹھہر جا، یہ حضور کا آستانہ ہے، یہاں سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا، تجھے کیسے خالی جانے دوں؟ میں دودھ کا پیالہ لے کر آتی ہوں، حضور کے در کا لنگر تو پیتا جا۔ اتنی دور سے آیا ہے، کہا، بھوک کسے، پیاس کسے، نہ کوئی دکھ ہے نہ درد ہے، بس یار کی آس ہے۔ روتے روتے ابھی آنکھوں سے پھر اشک رواں تھے، پورا مدینہ رو رہا تھا کہ قاصد دوڑا دوڑا آیا، اس نے آ کر پیغام دیا، اس نے کہا، مبارک ہو، آج رات کو میرا کملی والا آنے والا ہے،
آج شام کے کسی پہر زہرا کے بابا آئیں گے، ایک دم خوشی ہوئی کہ حضور آئیں گے، پھر ادھر ماں کا وعدہ یاد آیا، اویس ٹھہرنے کی اجازت نہیں، پلٹا زمین پہ جو گرا، خاک شفا جسم پہ لگی، ماں کی آنکھوں کے لیے یہی کافی تھی، پھر اونٹوں کو دوڑایا، پھر روتے روتے جامی زبان حال سے بولا، اس نے کہا از حسن ملی ہے خود شور بجہاں کر دی، ہر زخمی و بسمل را مصروف فغاں کر دی، بے جرم و خطا قتلم از ناز بتاں کر دی، خود تیغ زدی برمن و نام دگرا۔ یہ پھر یمن کی طرف روانہ ہوا، ادھر مدینے کی نگری پہ جب شام کے سائے ڈھلے، میرا محمد عربی تشریف لایا۔ حضور کا آنا کیسا آنا ہوگا؟ ہزاروں کا مجمع ہے، اگر سارے بولیں گے آواز ضرور مدینے جائے گی، نہ بول سکیں تو اپنی قسمت کا ماتم کیجئے گا۔ قبلہ کیسا وہ سما ہوگا جب صحابہ صف بصف کھڑے ہوں گے، حضور تشریف لا رہے ہوں گے، ہر ایک کی زبان پہ درودوں کے گجرے ہوں گے۔ آج تو جبریل بھی جھک جھک کر سلامیاں پیش کر رہا ہوگا۔ مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ کیسا نظارے ہوں گے جب حضور تشریف لائے، صحابہ حضور کے قدموں سے لپٹ لپٹ کر چوم رہے تھے، اپنی پیاس بجھا رہے تھے، اور میرے رسول تھے۔ آستانہ عالیہ پیر بارو شریف پہ آنے والوں، میرے رسول تھے، آپ آئے۔ آج 21ویں صدی میں بیٹھ کے کوئی بندہ چند لفظ پڑھ کے حضور کی ذات کے بارے میں بکواسات کرنا شروع کر دیتا ہے کہ حضور کو کیا خبر، ہم کیا کر رہے ہیں، حضور کو کیا پتا ہمارے اعمال کیا ہیں، حضور کو کیا خبر۔ اس سے کہو بدبخت سیرت پڑھ کے تو دیکھ، تجھے پتا چلے محمد کا غلام سانس بھی لیتا ہے تو مدینے کے تاجدار کو خبر ہو جائے۔ میرے کریم جو تشریف لائے، دروازہ نبوت پہ یوں ہاتھ رکھا۔ میں دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن اپنی فقیری پہ ناز ہے، مجھے غلامی پہ ناز ہے۔ جو فقیر ہوگا چپ نہیں رہے گا۔ قبلہ صاحبزادہ صاحب یوں جو ہاتھ رکھا نا، ہاتھ رکھنے کے بعد پہلا سوال کیا، باندی سے پوچھا، باندی بتا میرے گھرانے پہ کون آیا؟ نہیں سمجھے آپ؟ دائیں بائیں والے جتنے بیٹھے ایک بار ذوق سے سبحان اللہ حق بنتا ہے۔ دروازہ یوں دروازے پہ ہاتھ ٹکایا، آنکھ سے آنسو نکلا، میری آنکھ سے آنسو نکلے بڑا قیمتی ہوگا۔ قبلہ صاحبزادہ صاحب رو رہے ہیں، ان کی آنکھ سے آنسو نکلنے والا آنسو بڑا قیمتی ہوگا، لیکن وہ کیسا آنسو ہے جو رسول کے چہرے سے نکلتا ہے؟ رخسار مصطفیٰ، یوں ہاتھ اوپر، آنکھوں سے آنسو، پھر بھی آپ کی زبان چپ رہے تو آپ کی قسمت کو سلام۔ ہاتھ اوپر، آنکھ سے آنسو، روتے ہوئے پوچھا، باندی بول کون آیا تھا؟ اس نے روتے ہوئے کہا، لجپالا کوئی رنگ کا کالا تھا، کپڑے پھٹے پرانے تھے، کوئی یمن کا رہنے والا تھا۔ فرمایا چپ ہو جا، وہی تو اویس پیارا، وہی تو اویس پیارا تھا، خود چلا گیا۔ نہ بولو نہ بولو، فرمایا خود تو چلا گیا، اپنی خوشبو ہمارے لیے چھوڑ کے۔ صحابہ حضور کو تکنے والے، حضور جو وضو فرمائے وہ زمین پہ پانی نہ جانے دے، ان کا جو لعاب نکلے، ان میں جھگڑا ہو جائے، یہ کہتے ہیں مجھے نصیب ہو جائے، یہ کہتے ہیں مجھے نصیب ہو جائے۔ جب زبان نبوت سے یہ کلمات سنے، ہر ایک آہو فغاں تھی، رو رہا تھا، لجپال وہ کوئی اتنا پیارا ہے آپ، لجپال وہ اتنا پیارا ہے،
وہ اتنا مقدر والا ہے کہ اس کی خاطر آپ رو بھی رہے ہیں، اس سے پیار بھی فرما رہے ہیں، کلیجوں میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ فرمایا تم نہیں جانتے وہ ہماری محبت میں کس مقام کو پہنچا ہوا ہے۔ رب نے اس کا رتبہ اتنا بڑھایا ہے، اس سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو بات اویس زمین پہ کرے گا عرش کا مالک تقدیر کا قلم چلا دے گا۔ اور میرے نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہا کر دی۔ سیدنا صدیق اکبر ہے لجپال کہ مجھے ان کا دیدار نصیب ہوگا؟ فرمایا نہیں۔ جناب ذوالنورین ہے آقا مجھے؟ فرمایا نہیں۔ پھر جناب سیدنا امیر عمر آئے، ہاتھ جوڑے لجپال کیا ان کی زیارت مجھے نصیب ہوگی؟ فرمایا اکیلا تنہا تو نہیں ہوگا، میرا علی بھی تیرے ساتھ ہوگا۔ وہیں پہ کھڑے تھے۔ ابن عساکر نے کہا میرے مصطفیٰ کریم نے جو اپنا جبہ مبارک اتارا، میرے مصطفیٰ کریم نے جو اپنا جبہ مبارک اتارا، دیکھیے گا جو جبہ مبارک جب جبہ اتارا تو دیکھنے والوں پہ کیا قیامت گزری ہوگی۔ جبہ اتار کے دیا، فرمایا جانا اویس کو ملنا، حوالے کرنا، میرا سلام کہنا اور پیغام سنانا۔ اویس تیرا کریم فرما رہا ہے میری امت کی بخشش کی دعا کرنا۔ ہر کٹ کونڈے کھاں ٹھک تیندے متا مل پوے کہیں میل دے وچ، او نہیں ملدا اندہ ذکر تہے دل رج پوندے این کھیل دے وچ، اندہ نام پکا نت وجد کراں ہر وقت اویل سویل دے وچ، ناشاد ہم تانتے ترائلی رے او وی دے ایاں کل ویل دے وچ۔ مبارک ہو آپ کو، خوش نصیب ہو آپ جو مادیت کے اس دور میں اس آستانے پہ تشریف لائے۔ اور خدا را میں ہاتھ جوڑ کے پھر آپ سے التجا کر رہا ہوں، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی تربیت کریں، ان آستانوں سے وابستہ کریں، جڑ جائیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں والدین کی خدمت کریں تو مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیں۔ جو دین کے نام پہ لٹیرے ہیں ان سے جان چھڑوائیں۔ اتنی انہوں نے دولت اکٹھی کر لی، 6 نسلیں بھی کھا لیں تو ختم نہیں ہوتی۔ مدارس آباد کریں، یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں طلباء ہیں، خدمت کریں دین کی، یہ دین کا حق ہے، یہ دین کی خدمت۔ محفل نعت کرا لینا بڑا اچھا کام ہے، کرائیں، لیکن نبی کے سٹیج کے اوپر اسے بٹھائیں جو نبی کی شریعت کے رموز سے واقف ہو۔ نعت خان ایسے آ جائیں جو 2 گھنٹے میک اپ کرتے رہیں اور آپ ان کے اوپر پیسے لٹاتے رہیں اور کہیں کہ ہم نے دین کی بڑی خدمت کر لی۔ یہ کوئی دین کی خدمت نہیں۔ دین کی خدمت یہ ہے کہ کسی کے پاس ہدایہ کی کتاب نہیں ہے لے کر دیں، کسی کے پاس شامی نہیں ہے تو لے کر دیں، کسی کے پاس قطر الندى نہیں ہے تو لے کر دیں، کسی کے پاس نور الانوار نہیں ہے تو لے کر دیں، کسی کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے تو لے کر دیں، کسی عالم دین کی خدمت کریں۔ اگر بنانا ہے مرشد تو اسے بنائیں جو نگاہ اٹھائے تو دل کو صاف کر دے، جس کے چہرے کو دیکھے تو محمد عربی کے چہرے کی یاد تازہ ہو جائے۔ یہ عرس، یہ محفل آج تو عجیب، ایک شخص نے مجھے میسنجر پہ میسج بھیجا جس میں حضور کی احادیث مبارکہ بخاری شریف کی 6 لاکھ احادیث کے اوپر ایسا اعتراض کیا گیا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس نے ایک ایک پل 16 سال کو پھر دنوں میں، گھنٹوں میں، منٹوں میں، سیکنڈوں میں تقسیم کر کے کہا کہ یہ 16 سال کے اتنے منٹ بنتے ہیں، یہ 6 لاکھ حدیث ممکن کیسے ہے کہ بندہ سفر بھی کرے؟ ہم ہاتھ کے اوپر ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے، مدارس ہمارے اجڑ گئے، پیر کتے لڑانے میں مصروف ہو جائیں، جیپیں دوڑ رہی ہوں تو پیر آگے، بہت بڑے آستانوں کے اوپر کنجریوں کے ناچ ہو رہے ہوں اور پیر کے مرید پیسہ بہا رہے ہوں، بیٹوں کی شادی ہو رہی ہو،
مجھے بتائیے تو صحیح ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں؟ ارے جو پیر اپنی اولاد کی تربیت نہ کر سکا اس نے مریدین کی کیا تربیت کرنی؟ تو خدا را یہ واحد آستانہ ہے آج پورے پاکستان میں ان چند گدیوں میں سے جہاں پہ آج بھی آؤ نگاہ اٹھاؤ نگاہ اٹھتی نہیں، نگاہ ادب سے جھک جاتی۔ ہماری حالت تو یہ ہے قبلہ اگر اجازت ہے تو آخری جملہ، ہماری حالت تو یہ ہے دربار بنائے جاتے ہیں، کروڑوں خرچ کیے جاتے ہیں، 7 مسجد ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، چاہے میں ایسی جگہ کے اوپر گیا ہوں جہاں پہ مصلی بھی نہیں ہوتا نماز پڑھنے کی۔ یہ تصحیح کون کرے گا؟ یہ تربیت کون کرے گا؟ آ جاؤ، علماء کرام سے ہاتھ جوڑ کے التجا کر رہا ہوں، آپ مبلغین ہیں، ماس دولت کمانا ذریعہ نہ بنا، یہ مل جائے گی حضور کے نام کے صدقہ ملتی ہے۔ ہماری کیا حیثیت؟ 80 کی ظہوری، قبلہ محمد علی ظہوری نے کہا 80 کی ظہوری، پیر صاحب آپ کے مریدین ہیں پیار کرنے والے یہ نہیں بولیں گے، میں ہاتھ جوڑ کر داد آپ سے لوں گا۔ محمد علی ظہوری نے کہا 80 کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے، او دیاں تے صفتاں دا نات خاں قرآن ہے، صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا، میں لب کے لے آواں سونا کتھو تیرے نال دا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو حضور کے نام کے صدقہ ملے گا، مل کر رہے گا، لیکن ماس دنیا داری نہ بناؤ، دولت کے پیچھے اندھے نہ ہو جاؤ۔ وہ جسے عزت کی پگ عطا فرمائے وہ ذات کا کمی درخان کا بیٹا بھی ہو تو پھر اس کے جنازے کے اندر امام الانبیاء خود تشریف لے کر آتے ہیں۔ انہی ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ اس آستانے کو سلام، اس عظیم گھرانے کو سلام۔ میں شکر گزار ہوں صاحبزادہ والا شان پیر عاشق حسین باروی صاحب کا، خواجہ خواجگان خواجہ محمد حسن صاحب کا اور جملہ فرزندان کا جن کی محبتیں یہاں آج مجھے کھینچ کر لائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔